خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم طلباء، اساتذہ اور ہمارے علماء کرام اور بستی کے معزز حضرات، یہ پروگرام اصل بچوں کا ہے۔ کچھ باتیں جو ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور ہماری قوم کے فائدے کے لیے ہو، جو روزمرہ زندگی میں ہمیں فائدہ دے، اور ایسی سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عمل کر کے دکھلائی ہیں، ان کا مجمل تذکرہ کریں گے۔ میرے محترم طلباء، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے متعلق بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی طرف اس کے دل میں رغبت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ تمام طلباؤں کو اور آپ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کی طرف ہدایت دی اور خیال دیا، اور آپ کے والدین نے آپ کو اپنے دین کے علم کے لیے وقف کیا، آپ کے اخراجات کو، آپ کی جدائی کو برداشت کیا، پیسے بھی دیے اور جدائی بھی برداشت کی۔ ہر ماں اور باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے سامنے رہے اور میرے سامنے کھیلے کودے، کھائے پیے اور نظر کے تارے بنے، لیکن جو نظر سے دور کیا وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اور آپ کے اوپر بھیجی گئی کتاب کی تعلیمات کے لیے آپ کو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے نکال کر کے ایک ادارے میں بھیجا۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ جس کے متعلق بہتری چاہتا ہے، جس کو کچھ دینا چاہتا ہے، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی طرف اور نیک اعمال کی طرف توفیق دیتا ہے۔ جتنے بچوں نے پروگرام پیش کیا، الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کیا۔ جن طلباء نے اپنے معصوم زبان سے اور سیدھے سادے الفاظ سے جو کچھ سیکھا تھا، اس کی مشق اور پریکٹس ہمارے سامنے کی، بہت ہی عمدہ لہجہ تھا۔ آپ کی انجمن کا نام ہے اصلاح اللسان، زبان کی اصلاح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ زبان کو صحیح استعمال کرے گا، اور ایک اور چیز بھی بیان فرمائی، تو دونوں میں سے جو چیز ایک یہ تھی کہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے گا اور زبان کی مجھے ضمانت دے دے گا کہ غلط استعمال نہ کریں، تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لے لوں گا۔ تو زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے کیسے رکھنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ میں اور آپ کے خطبات میں آپ کو ملے گی۔ اور اگر اپنے زمانے علماء کرام کو بھی دیکھو گے تو بہت سے علماء کرام کے طرز بیان سے آپ کو ملے گا کہ نہ ان کے بیان میں کوئی غصہ ہوگا، نہ ان کے بیان میں کوئی تحکیم اور حکم کے الفاظ ہوں گے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرڈر کر رہے ہیں۔
نہیں، ان کے اندر نرمی ہوگی، ان کے اندر محبت ہوگی، ان کے اندر ہمدردی ہوگی، ان کے اندر شفقت ہوگی، اور ایسا پیار ہوگا کہ ہم ان کی بات کو سن کر اپنے آپ کو یہ کہنے لگیں کہ واقعی انہوں نے جو بات کہی مجھے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لقب تھے، ایک تو بشیر بھی تھے، آپ بشارت بھی دیتے تھے، اور نذیر بھی تھے، ڈرانے کی بھی بات کہتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ مشفقانہ تھا اور ہمدردانہ تھا۔ جو جج ہوتا ہے اور ڈی ایس پی ہوتا ہے اور حکومت کا بڑا عہدیدار ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی۔ ان کے کہنے کا الفاظ ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبات کو دیکھو گے، ان میں بھائی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، بھائی دیکھو میں تو تمہارے سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی دے گا، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس بات کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ میری بات مان لو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے چنا ہے، اسی لیے آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چنا اور ان کو حکم دیا کہ آپ یہ میرا پیغام بندوں تک پہنچا دو، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ پہنچا رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس عہدہ ہوگا، جس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، اس کے لہجے میں تھوڑی سی سختی ہوگی، اس کے لہجے میں تھوڑا سا جو ہے نا چیخنا چلانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ، اب ہم یہ کہتے ہیں کھانے میں نبی کی سنت، سونے میں نبی کی سنت، بزنس میں نبی کی سنت، بات چیت میں نبی کی سنت، تو ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کس طریقے سے کرتے تھے۔ آپ کا چیخنا چلانا ہوتا تھا، آپ کے اندر راگڑے کھینچنا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وعظ کی بولنے کی خوبصورتی عطا فرماتا ہے، کوئی جملہ کبھی نظم کے طریقے کے اوپر بھی کہہ دیتا ہے، ورنہ عام طور پہ میں بیوی تجھے یہ کہتا ہوں مجھے چائے بنا دیجئے، تو بیوی بھی کہے گی، محلے والے بھی کہیں گے یہ کون سا طرز استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وعظ ہیں ہمیں انہیں غور سے پڑھنا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کی سنت ہی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور نبی کے لائے ہوئے دین ہی کے اندر کامیابی ہے، تو ممبر پہ بیٹھنا کیسا ہے، ہاتھوں کے اشارے کیسے کرنے ہیں، ایسا جیسا بہو روپیہ بیٹھا ہے، کبھی ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ پڑھو، اور اس کے بعد جو اللہ والے جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے انہوں نے وعظ کس طریقے سے کی ہے، ان کے الفاظ کے اندر کیسی روانگی ہوتی تھی، کیسی ہمدردی ہوتی تھی۔ جہاں الفاظ کو زور دینا ہے وہاں یقیناً زور دینا پڑے گا۔ ایک اللہ کی عبادت کیجیے، تو اس میں آپ کو توحید کے اوپر زور دینا ہے۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ، تو آپ الا اللہ کے اوپر زور دیں گے، رائٹ؟ لیکن جہاں زور نہیں دینا ہے، ہمیں اپنی بات نہیں کہنی، ہمیں اپنے طرز بیان کو کوئی فوقیت نہیں دینی ہے، ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ وما میں تو تمہاری بہتری چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے کوئی موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے کچھ 2-4 کتابیں پڑھ کر کے کچھ علم دیا ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ وہ باتیں میں آپ کو مشفقانہ طریقے سے، ہمدردانہ طریقے سے، عاجزانہ طریقے سے آپ کے گوش گزار کر لوں، اور اگر آپ یہ بات سن لو گے تو آپ بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور میرا بھی مقصد پورا ہو جائے گا اور اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے۔ تو آج جن جن طلباؤں نے تقریر کی ہے الحمدللہ اس کا جو ہے نا کریڈٹ اور اس کا صلہ اساتذہ کو بھی جاتا ہے، منتظمین کو بھی جاتا ہے، محتمین کو بھی جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو خیر نیچے سے شروع ہوگی۔
اور جتنے طلبہ اچھے ہوں گے، جن میں فکر ہوگی، جن میں اپنے وقت کی قدر و قیمت کے ساتھ استاد کی عزت ہوگی، کتاب کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، پھر آپ کو اساتذہ بھی ویسے ہی ملیں گے۔ جیسے اساتذہ ہوں گے پھر ان کو محتمین اور ان کے منتظمین بھی ویسے ہی ملیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب اللہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو تمام اسباب اس کے مہیا کر دیتا ہے۔ ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب اللہ اسے قبول کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے فہم بھی دے دیتا ہے، طریقہ سکھا بھی دیتا ہے، محبت خود سکھا دیتی ہے۔ پھر آداب محبت خود سکھا دے گی تمہیں آداب محبت۔ پھر آپ اسے جھڑکی سے نہیں بولیں گے۔ اپنی محبوبہ سے کوئی محبوب کبھی جھڑکی سے بات کرتا ہے؟ کیسے پیار سے بات کرتا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس کے لیے تھی؟ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ کافروں سے بھی جب آپ کی بات ہوتی تھی تو حاکمانہ اور تحکمانہ اور زوردار، اور میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں گزارش کر رہا ہوں بھائی میری بات سن لو، بھائی میری بات سن لو۔ اور نبی کے اس چھوٹے سے پیار بھرے لہجے سے ایسے کٹر کافر کہ جو کئی سال تک نبی کی مخالفت میں سرگرداں تھے، صرف ایک جملے نے ان کے دل کے اوپر اثر کر دیا کہ میں تعجب میں ہوں، خالد جیسا اچھا انسان، خالد جیسا سمجھدار انسان ابھی تک کیوں اس بات کو نہیں سمجھ سکا؟ ان کو تو میں نے بہت سمجھایا، کئی وقت کبھی نہیں کہا نبی نے خالد جیسا انسان ایسی اچھی چیز سے، اتنی بہترین دین سے کیوں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ ایسے نرمی کا کوئی وعظ و تقریر کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک جملہ تھا کہ خالد کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائے ہوئے دین کی محبت ایسی پیدا کر دی کہ اپنے آپ پہ افسوس کرنے لگے کہ میں کیا ہوں، میں کیوں اس قسم کی جو ہے گلا ہوں، اب تو مجھے چل کر نبی کی غلامی اختیار کر ہی لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ اور ہم اور اسلامی تاریخ اس بات کی گواہی ہمیں دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد بن ولید سے وہ کام لیا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب بھی دے دیا۔ تو جن طلباؤں نے تقریریں کی ہیں، میری ان سے یہی گزارش ہے، لہجہ بھی نرم ہو اور راگیں اور کھینچنا یہ تقریر کے اندر کوئی کب کہ عام طور پہ صحاباؤں کے اندر، اور کبھی کبھار میرا تو کوئی پروگرام ہی نہیں، 4 مہینے کا پروگرام میرا بہت بک ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جتنے بھی وعظ اور کہتے تھے میں روز وعظ کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں یہ وعظ اور کہیں یہ الفاظ میرے اوپر حجت نہ بن جائے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہیں یہ جملے میرے لیے وبال نہ بن جائے کہ یار لوگوں کو تو کہتے تھے حضرت آپ کا کیا حال، رائٹ، لوگوں کو کہتے تھے آپ کا کیا حال تھا۔ تو یہ کوئی جتنا ہو سکے اتنا، اور ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا کبھی اتنے زیادہ تقریروں کے پروگرام ہوتے ہی نہیں تھے، اور آج جتنے تقریروں کے پروگرام ہوتے ہیں آپ اور ہم گواہ ہیں کہ امت کا حال اس وقت کیا ہے۔ اگر اتنے زیادہ پروگرام اور اتنے زیادہ تقریریں ہوتی ہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اتنی زیادہ دوائیں ہیں اب ہمارے پاس، اتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں، پھر بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں، پھر برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، جیسے ہمیں اور باتوں کے اندر بھی سنت کا خیال رکھنا ہے، امت کو نصیحت کرنے میں بھی اس سنت ہی کا خیال رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی تھوڑی لمبی خطبے بھی دیے ہیں، عصر سے مغرب تک، قیامت کے ہونے والے حالات، جتنے تفصیل، لیکن عام خطبات آپ کے، عام تقاریریں، چونکہ آپ کے ہر چیز کتابوں میں محفوظ ہیں، کتنے گھنٹے کے خطبات ہوتے تھے آپ مجھے بتائیے، اور آج کل کے حالات کے اعتبار سے کتنی مصروفیات ہیں، انسان کی زندگی کتنے جھمیلوں سے گھیری ہوئی ہے، آپ اس کے اندر کیسا کریں؟ اور پھر ہمیں الحمدللہ ہر وقت مجمع ملتا بھی ہے، کم بھی آتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، اور بہت بڑے بڑے جو ہے نا جو امت کے خیرخواہ اور امت کے علماء جنہوں نے احادیثیں پڑھائی، بولے ہمیں مجمع سے کیا لینا دینا، ہمیں تو نصیحت کرنی ہے،
اگر ہمارے سامنے 10 کا مجمع ہے ہمارے بیان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ہمارے سامنے 1000 کا مجمع ہے تو بھی ہماری بات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میں تو اللہ کے لیے بات کہہ رہا ہوں، چاہے 10 آدمی سننے والے ہوں اور چاہے مجمع بہت بڑا۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، جن طلباؤں نے تقریریں کی ہیں اپنے طرز کو ویسا ہی باقی رکھیں، نرم لہجہ ہو، اور الحمدللہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اساتذہ نے ان کی تربیت بھی ویسی ہی کی ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے ہمیں اس بات کو رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، عزت اور احترام، ادب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب ادب ہوگی تو اس آدمی کے پاس علم ہمیشہ اچھا آئے گا، اور جہاں بے ادبی ہوگی، بے عزتی ہوگی، احترام نہیں ہوگا، وقار نہیں ہوگا، قیمت نہیں ہوگی، تو پھر اس کتاب سے بھی، وہ کتاب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس استاد سے آپ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جتنا ادب اور احترام ہوگا اساتذہ سے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے بہت سی جگہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ دونوں کے دونوں اپنی جگہ کے اوپر شیخ ہیں ماشاءاللہ، گجرات میں دونوں کے دونوں ہوتے ہیں، لیکن ایک مرتبے کے اعتبار سے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے جب ان کے سامنے جاتے ہیں بولے نہیں یہ تو میرے استاد ہیں۔ ان کے سامنے با ادب اور بازانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں مولانا احمد خان پوری صاحب۔ کیا ہے بتاتا ہے ہمیں ان بزرگوں کا طرز؟ اپنے اساتذہ کی عزت کرنا۔ کبھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شاگرد سے زیادہ کام لیتا ہے، استاد زیادہ نہیں بولنے والا ہوتا، لیکن اللہ اس کے فیض کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شاگردوں کے ذریعے سے پھیلا دیتا ہے، اس کے بچوں کے ذریعے سے پھیلا دیتا ہے، اس کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا کر دیتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ اتنا لمبا بیان نہیں کر پاتے تھے، اور زبان بھی اتنی زیادہ فصیح اور جو ہے نا لچھے دار نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی جو فکر تھی اور ان کی جو کوڑن تھی اور ان کے جو عزائم اور ارادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے مولانا یوسف کے ذریعے سے کام کروا دیا۔ اللہ، ان کی تقریریں ایسی ہوتی تھی، اور ماشاءاللہ جب مجمع بیٹھتا تھا تو گھنٹوں بیان کر لیتے تھے، لیکن مجمع اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن وہ بات مولانا الیاس ویسے گھنٹوں تقریر نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد جب مولانا انعام الحسن آئے تو ان کی بھی یہی حالت ہے، مولانا الیاس کی طرح۔ آپ لوگوں نے، تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا 25 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 30 منٹ بیان تھوڑا سا ہے باقی، اور لیکن کام کو پروان مولانا انعام الحق کے زمانے میں اور زیادہ ہوا۔ تو لوگوں کے دلوں پہ اثر آپ کی فکر سے، آپ کے دل کے کڑن سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کی ہمدردی سے، آپ کی شفقت سے ہوگا۔ الفاظ تو صرف تعبیر کرنے کی بات ہے، الفاظ صرف بتانے کی بات ہے۔ تو میرے محترم عزیز و طلباؤ، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کو پکڑے رکھو، اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھتے رہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اساتذہ بہت اچھے ہیں، میرے محتمم صاحب بہت اچھے ہیں، اور میرا مدرسے والے بہت اچھے ہیں، اور میرا ماحول بہت اچھا ہے، اللہ مجھے اچھے سے اچھا پکا اور سچا داعی بنا دے، مومن بنا دے، یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ اور ہمارے بڑوں کو بھی ضرورت ہے کہ اگر انہیں اچھا مدرسے میں کام کرنے والا اچھا عملہ ملا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کرم ہے، کیونکہ ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، لیکن جب اس کی نیت اخلاص کی ہوتی ہے، اس کی نیت للہیت کی ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کام کرنے والے، چاہے وہ پکانے والے ہوں، چاہے وہ صفائی کرنے والے ہوں، چاہے وہ پڑھانے والے ہوں، چاہے وہ جو ہے نا کمیٹی والے ہوں، چاہے وہ ٹرسٹی کی شکل میں ہوں، ایسے آدمی مہیا کر دے گا کہ اس کے ذریعے سے آپ اس اداروں کو لے کر کے چلیں گے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا تعاون، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جہاں محبت اور رابطہ ہوتا ہے پھر وہاں ضابطے کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی، پھر تو یہ کہتے ہیں کہ بس آپ جو بولیں گے وہی ہم کریں گے۔ تو میرے محترم عزیز اور دوستو، یہی 2-4 باتیں تھیں جو عاجزی ہے، انکساری ہے، طلب ہے، عزت اور احترام ہے، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں طالب علم۔ طالب کا مطلب ہے محتاج، مجھے علم کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے خوف کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے اوپر یقین میرے پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔
ان تمام چیزوں کا محتاج سمجھتے ہوئے اساتذہ اور محتمین کے رائے کے اوپر اور ان کے مشورے پر اگر عمل کرتے ہوئے چلتے رہے تو پھر آپ دیکھو گے کہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے داعیوں کو پیدا کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اصل کام اب ہوگا، جو بھی کچھ ہم نے کیا وہ صرف اللہ کی مدد سے کیا، اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے کر کے ہم اپنے اس آج کے صدر اور ہمارے بزرگ اور مشفق مولانا یونس بندہ الہی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ آئیں اور ہم تمام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں الہ و آہوزاری کے ساتھ ہم تمام کے لیے، امت کے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو برہم فرمائے اور نبی کے لائے ہوئے دین کو، نبی کی لائی ہوئی کتاب کو اور اس کی تعلیمات کو پوری دنیا کے اندر عام کرے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، شفقت و مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ ہی کا کرم ہے، فضل و عنایت و مہربانی ہے کہ آپ نے ان بچوں کے والدین کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے ایک مدرسے میں بھیجا انہوں نے، اور ان بچوں نے اس مدرسے میں رہ کر محنت کی ہے۔ اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق سے ہوا ہے، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اے الہ العالمین ان طلباء کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے اساتذہ کو جنہوں نے دنیا کو لات مار کر اے الہ العالمین امت کے بچوں کی فکر میں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین یہاں کے کام کرنے والے محتمین اور ارباب اہتمام سب کی محنتوں کو العالمین قبول فرما لیجیے، بستی والوں کو قبول فرما لیجیے جو ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لیجیے، ان کے تعاون کو قبول فرما لیجیے، اور الہ العالمین دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت بھی بھلائی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین جن بچوں نے پروگرامات پیش کیے ہیں یہ سب آپ ہی کے توفیق سے ہوئے ہیں۔ اے الہ العالمین اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ان کے زبان بھی عطا فرما، سینہ بھی عطا فرما۔ اے الہ العالمین زور تقریر بھی عطا فرما، اور اے الہ درد دل بھی عطا فرما۔ اے الہ ذہن حافظہ اور قوت بھی نصیب فرما، قوت حافظہ بھی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔